الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. تو آج ہم بات کریں گے سورۃ الرعد. رعد کہتے ہیں بادل کی گرج. جی بادل کی تو یہ سورۃ رعد 13ویں سورت ہے تدوینی اعتبار سے قرآن کریم کی. جی اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے ہم یہ چلے آ رہے ہیں ترتیب سے. سورۃ فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی تھی جی اور ہدایت مانگنے کا معیار اللہ نے متعین کر دیا تھا کہ آپ جو ہدایت یافتہ لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ہدایت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. درست. اس کے بعد سورہ بقرہ آ گئی تھی. سورہ بقرہ میں حیوانیت سے نکال کے انسانیت کے مقام پہ فائز کیا گیا تھا تاکہ ہدایت کے راستے کھولے جائیں. کیونکہ ہدایت کا متمنی جو ہے وہ انسانی ہے، حیوانوں کو ضرورت نہیں ہے. درست. اس کے بعد جب انسانیت کے مقام پہ فائز ہوا تو انسان میں نفس ہوتا تو نفسانیت کی خواہشات سے نکال کے معرفت الہیہ کی طرف عروج کرایا گیا تھا. جی. تو سورۃ آل عمران آ گئی جی. جس نے معرفت الہیہ کی راہیں کھول دی تھی. جی. جب معرفت الہیہ مل گئی، نفس کی تہذیب ہوگی، مہذب ہو گیا نفس، اب جو ہے فیملی بنانے کا حکم ہو گیا. سورۃ نساء آ گئی تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ انسان بیٹھا ہے. جی. تو جب بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا تو کھانے کی ضرورت پیش آتی تو دسترخوان بچ گئے. تو سورۃ مائدہ آ گئی. سورۃ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے. جی. اب کھانے کے دسترخوانوں پہ جب بیٹھے ہیں تو سوال پیدا ہو کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. کیونکہ یہی انسانیت اور مومن نشان ہے. حیوان ہی ہوتا ہے جو چاہے اللہ ٹپ کھا لیتا ہے. جی. تو سوال ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام. تو سورۃ انعام آ گئی. انعام کا معنی مویشی، جانور، کہ ان جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا حرام ہے. لہٰذا اس احتیاط کے ساتھ اس نے کھا کے اپنی نفس کی جان کی ضرورت پوری کی. جب ضرورت پوری ہوگی تو صورت جو ہے وہ اس کے بعد سورۃ اعراف آ گئی کہ اب آپ فضیلت کا کام کریں کہ آپ اپنی نعمت عطا کرنے والے کی تبلیغ اور دعوت لوگوں کو پہنچائیں، اس کا پتہ دیں. تو سورت جو ہے وہ اعراف کے اندر جو دعوت تبلیغ کے لیے نکل گیا. جب دعوت تبلیغ کے لیے نکلا تو ہر طرح کے لوگ ملے. کوئی ایسے خر دماغ ملے کہ ان سے مڑ بھیڑ ہو گئی، لڑائی پڑھا ہو گیا. تو لڑائی کی حدود متعین کر دیں کہ اگر آپ کو قولاً یا فعلاً عملاً لڑنا ہے تو یہ حدود ہیں. ایون ہے کہ اگر لڑائی بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ ہوگی، جہاد بن گیا تو جہاد کی یہ اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت لڑنا ہے. نہ کسی پہ زیادتی کرنی ہے اور نہ یہ کہ بلا وجہ کا نقصان اٹھانا ہے. تو انفال آ گئی تو انفال میں یہ متعین کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب لڑائی بڑھائی میں انسان مصروف ہے تو محاسبہ نفس نہیں کر سکتا. بعد میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار اس کو میں نے زیادہ سخت بات کہہ دی، اس پر زیادتی کر دی، اس پر ظلم کر بیٹھا ہوں میں. اب وہ بے چین ہو گیا کہ یار میں زیادتی ہو گئی، اب اس کا کیا ہوگا. اب گھٹن پیدا ہوئی دل میں تو کہا گھبراؤ نہیں، سورۃ توبہ آ گئی، توبہ کر لو. تو توبہ جب کر لی تو دل کے اندر سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا، انس پیدا ہو گئی کہ جس نے وہ معافی عطا کر دی رب کائنات، اس سے انسیت پیدا ہو گئی. تو سو یونس آ گئی کہ یونس انس سے ہے تو اس ذات کے ساتھ آپ کو انس پیدا ہو گئی. جیسے اس کے ساتھ انس پیدا ہوئی وہ ذات آپ کے ساتھ مانوس ہو گئی تو حکم ہو گیا اسی ذات کی ذات و صفات میں گم ہو جاؤ. اب غیر سے نکاح ہٹا دو. سورۃ ہود آ گئی کہ شرک کی نفی کر کے اس ایک کے ہو جاؤ. جب ایک کے ہو جاؤ گے سارے غم تمہارے غلط ہو جائیں گے. لہٰذا اس ایک کے جب ہو گئے تو پھر یہ اس کے بعد سورۃ یوسف آ گئی کہ جب ایک کے ہو جاؤ گے تو وہ ایک جو ہے پھر تمہیں بڑے بڑے مصائب سے بچا لے گا. یوسف علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں سے بچایا. یعقوب علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ان کی آزمائشیں گزر گئیں. تھوڑا سا نگاہ انہوں نے ہٹائی تو ان پر آزمائش ٹوٹی کہ بیٹے سے جدا ہوئے. تو سورۃ یوسف کے اندر یہ مضامین بیان ہوئے. اب سورۃ یوسف کے اندر جب یہ کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی اور اللہ کا ہو کے رہا تو اس کے بعد سورت جو ہے وہ رعد آ گئی. اس لیے کہ جب انسان جو ہے وہ ابا کی آغوش میں ہوتا ہے، زیر تربیت ہوتا ہے، تو ابا اس کی تربیت کرتا ہے، اس پر جلالی کلام بھی اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، جمالی کلام بھی، یعنی کبھی ڈانٹتا بھی اولاد کو اور کبھی پیار سے بات بھی کرتا ہے. تو جلال اور جمال دونوں جو ہے تربیت کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ اللہ کی آغوش میں ہوا، اللہ کا ہو کے رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جلال و جمال کے ساتھ کلام کیا. اور جلال کے اندر جمال کا رنگ تھا اور جمال میں جلالی روب تھا. تو اللہ نے سورۃ رعد کے اندر اپنا جلالی اور جمالی کلام متوجہ کیا مومن کی طرف. کیونکہ رعد کا معنی گرج، تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ اللہ کا ایسا گرجدار کلام مومن کے لیے. تو جیسے ابا تربیت کے لیے ایک بات اولاد سے کرتا ہے، ایسے ربا جو ہے یہ بھی اس مومن کو منازل ایمان کی طے کرانے کے لیے دعوت ایمان کی تعلیم دیتا ہے. کیونکہ اس کے اندر دعوت ایمان کا سبق دیا گیا. کہ سورہ یوسف کی آخری جو آیتیں تھیں اس میں دعوت ایمان کے 4 جز بیان کیے گئے. اچھا.
پہلا جز بیان کیا گیا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ کلام ہے، یہ تصدیق ہے پہلے کلاموں کی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، پھر تفصیل ہے آئندہ والے آنے والی چیزوں کی، اور پھر یہ ہدایت ہے فی الحال راستے پہ چلنے کے لیے، اور رحمت ہے پھر انسان کی ہر حرکت و سکون کے لیے. تو چار صفات اللہ نے اپنے کلام کی بیان کی، اور اللہ کا کلام صفاتی جمالیاتی رنگ بھی لیے ہوئے ہے اور جلالی رنگ بھی لیے ہوئے ہے. جس کو صورت رات کے اندر گھن گرج ہوتی ہے تو گویا کہ باروب کلام کا اشارہ کیا، اور پھر بجلی کڑکتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بارش برستی ہے تو بجلی کڑکنے کو اللہ نے اپنی جمالی صفات کا اشارہ کیا، کہ جلالی صفات کا اشارہ کیا. بجلی جب کڑکتی ہے تو ایسے اللہ کا جلالی کلام متوجہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بارش برستی ہے، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالی صفات ہیں کہ بارش برستی ہے تو انسانوں کو سکون ملتا ہے اور جب پیداوار ہوتی ہے. تو اس انداز سے اللہ نے اپنے کلام کو متوجہ کیا مومن پر، تاکہ اس دعوت ایمان کے نتیجے میں مزید جو منازل طے کرے. تو یہاں یہ سورت رات تک یہی ساری گفتگو ہوئی، پھر آگے سورت ابراہیم پر بات جائے. تو یہ سورت رات جو آپ نے جلالی بات کی، سننے میں آتا ہے کہ اللہ کے یہاں غیظ و غضب اور غصہ بھی ہے، تو کیا یہ وہی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل وہی، کیونکہ اللہ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک جلالی صفات ہیں وہ غیظ و غصے والی، لیکن وہ وقتی ہیں، وہ وقتی ہیں. ظاہر جیسے ابا جو ہے وہ وقتی ڈانٹتا ہے اولاد کو سدھارنے کے لیے، لیکن اصل اللہ کی صفات جمالی ہیں. اللہ کی رحمت اور مہربانی جو ہے وہ زیادہ حاوی رہتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ کلام الہی کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رحمت کی صفات سے شروع کیا، وہاں کوئی جلالی صفت ذکر نہیں کی. وہ اللہ کی بنیاد. تو یہ وہ جو لوگ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے ان کو ان کی سزائیں بتائی ہیں. یہی جلالی بات ہے کہ آگ میں جلائے جاؤ گے، ہے نا. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں، تو یہ صورت مکی ہے یا مدنی؟ ہاں یہ سورت مکی ہے، مکی صورت ہے. یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے اندر وہ مضامین توحید اور رسالت کے، صداقت قرآن کا دعویٰ اس کے اندر، اور 8 دلیلیں جو ہے عقلی اس کے اندر پیش کی گئی ہیں، اور 2 نقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور 5 اس کے اندر شکوے کیے گئے ہیں کفار و مشرکین کے حوالے سے. اچھا، یہ اس کے اندر یہ تفسیر بیان کی. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے کہ اگر بچہ بہت روتا ہے، بعض بچے بے چین ہوتے ہیں، روتے بہت ہیں، ان کے لیے اگر اس صورت کو ایک مرتبہ تلاوت کر کے ان کے اوپر دم کریں اور پانی دم کر کے رکھ لیں، اور رونے کے بعد اس کو پانی پلا دیا کریں تو اس کو رونا بند ہو جائے گا. اور 19 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بچہ ہمیشہ کبھی نہیں روئے گا، بے چین نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں اس بات کو انگریزی میں یوں کہا جاتا ہے کہ کالکی چائلڈ، بچے جو اسپتال میں جو بچے روتے بہت ہیں ان کو کہتے ہیں کالکی چائلڈ. تو وہ ان بچوں کے لیے آپ نے بڑی اچھی ایک بات بتا دی کہ جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو کچھ عجیب سی بات ہو جاتی ہے، اور سوائے رونے کے ان کو کچھ نہیں آتا، اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صورت پڑھ کے اس کا دم کیا جائے اور پانی پلایا جائے تو بچہ جو ہے نا بلا وجہ نہیں روئے گا. ہاں کوئی تکلیف ہو، کسی وجہ سے ہو، جیسے آپ نے کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے وقت جو روتا ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان کو چوکا لگاتا ہے تاکہ اس کے اپنا حصہ ڈالے. تو وہ تو رونا چاہیے، وہ تو یہاں ڈاکٹر بھی رلاتے ہیں ایک دفعہ. وہ تو اس کے بعد یہ بلا وجہ جب بچہ روتا ہے خام خواہ ضد کی وجہ سے، اور اس کے لیے دم کریں اس کو تسکین ہو جاتی ہے. ہاں کیونکہ کچھ بچے ایسے ہیں جو 15 20 گھنٹے روتے ہیں تو اور ماں باپ کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہو جاتی ہے. اس کے لیے بہت زبردست مجرب ہے. تو یہ نئے پیرنٹس جو ہیں اگر ان کے بچوں کو یہ پریشانی ہو تو یہ صورت اختیار کریں. ہاں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوں گے اور کبھی کبھی کرتے بھی ہیں. بچوں کے بارے میں تو بہت سوالات آتے ہیں ہمیں. اور دوسرا اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کا حاکم یا سربراہ ایسا آدمی بن گیا ہے جو ظلم ستم ڈھا رہا ہے اور ایذا دے رہا ہے اپنی رعایا کو، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، پریشان ہو گئے سب، تو سورۃ رات کی تلاوت کریں. اگر روزانہ 19 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے ختم کریں اس کی صورت کا، اور 41 دن کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کو معذور کر دیں گے اور راستے سے ہٹ جائے گا. اچھا، یہ بڑا زبردست ہے. کتنے ممالک ایسے جن کے اوپر ایسا کوئی حکمران آ جاتا ہے جو بالکل عذاب بن جاتا ہے پبلک کے لیے، عوام پریشان ہو جاتی ہے، کیا کرے کیسے چھٹکارا کریں. تو 19 دفعہ روزانہ اس کا ختم کرے سورۃ رات کا، اور 41 ڈیز کر لیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو معذور کر دیں گے، اس سے چھٹکارا ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ 50% امریکنوں کی بھی یہی حالت ہے آج کل امریکہ میں، کہ یہاں کا جو بادشاہ جو آیا وہ اس سے امریکن پریشان ہے کافی، کیونکہ وہ ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں. بہرحال اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کا اگر آسیبی نظر ہو گئی، جنات نے اگر چھو لیا اور جناتی کیفیت ہو گئی
تو یہ سورت تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 3 مرتبہ پھونکیے، 11 دن یہ عمل کر لیں جی تو اس کا اسیب اور جن کا اثر جو بچے کا ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرمائیے کہ اگر یہ صورت خواب میں آ جائے؟ خواب میں آ جائے، اچھا سوال کیا۔ جی خواب میں اگر آ جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کو اشارہ اس بات کی طرف کہ اس کا وقت اب مرنے کے قریب ہے، اچھا اس کی اب زندگی بات زیادہ نہیں ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، جی لہٰذا یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے معاملہ کو سدھار لے، جی اور گویا کہ یہ اطلاع بھی اللہ کی رحمت ہے جی کہ اس کو مرنے سے پہلے جو ہے توبہ کا بالکل موقع دیا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل، ہاں، تو یہ ہے۔ مطلب اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اللہ سے بہت دعائیں کرنے والا ہوگا جی اور اللہ سے بہت گڑانے والا ہوگا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی جتنے بادل ہیں ان بادلوں کے وزن کے برابر آخرت بھی اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اچھا یہ اچھا، اتنی اس کو یہ کیفیت حاصل ہوگی۔ واہ سبحان اللہ، اور سبحان تیسرا یہ ہے کہ یہ جو دشمنوں سے محفوظ ہوگا جی اور ظالم حاکم جو ہے اس پر کوئی ظلم و ستم نہیں ڈھا سکے گا، جی اور جو بھی دشمن ہے ان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اگر خواب کے اندر اگر خواب کے اندر یہ پڑھتا ہے۔ تو اب ایک اشارہ تو بہت زبردست ہے کہ آپ اپنے آخرت سنوار لیں، آخرت سنوار لیں، کیونکہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کب اس کا وقت ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو آخرت یہ فرمائیے کہ کیونکہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، کیا ایسے موقعوں پہ کیا آخرت کسی نے اگر کچھ نہ کیا ہو ساری عمر اور ایسے موقعوں پہ اگر وہ کچھ کر لیں، یعنی کچھ عبادت کر لیں، کچھ اللہ سے دعا کر لیں، کچھ گڑ گڑا لیں، تو کیا بچت ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل، وہ تو آخری کلمہ، مرنے کے وقت کا آخری کلمہ بھی اگر صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ واہ سبحان تو اللہ، یہ تو ایسی چیز ہے، اللہ تو ایک کلمے پہ نواز دیں گے، تو اس کو تو اگر 2 رکعت نماز توبہ کا موقع مل گیا جی اور گڑ گڑایا اور کہا کہ یا اللہ جو نماز فوتوں کی میں ان کی قضائیں شروع کرتا ہوں، جو روزے فوت اس کی قضائیں شروع کرتا ہوں، وہ پڑھنا شروع کر دے، جتنا پڑھ لیا، اگر بلاوا آ گیا تو اللہ اپنی رحمت سے بخش دیں گے کہ نیت تو کر لی تھی، لہذا اللہ بخش دیں گے۔ واہ